بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو رمضان کا چاند مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ تراویح، سحری، افطاری اور پورا رمضان کے تمام اعمال کی میں مبارکباد دوں گا دوستوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو اپنی تمام مخلوق کو صرف اپنے ہی خزانے سے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد شبیر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اپنا کاروبار اپنے ملک پر آنے والے تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے چینل کو تقریباً 40,000 دوست دیکھ رہے ہیں، اور جو یوٹیوب چینل کی طرف سے رپورٹ ہے اس کے مطابق صرف کچھ دوست ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ سبسکرائب کرنا کیا چیز ہوتی ہے، یا سبسکرائب کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو جناب والا ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچتی رہے۔ تو جناب والا میں امید کرتا ہوں جو دوست میرے چینل کو پابندی سے تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، وہ سبسکرائب ضرور کریں گے، ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو جناب والا آج ہم جس ایٹم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ سے میں انشاءاللہ مختصر وقت میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دوست میرے بے روزگار ہیں، ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کام کریں نہ کریں، ان کے لیے یہ ایٹم انتہائی اہم ایٹم ہے۔ اس ایٹم کو لے کر اگر وہ بازار میں جائیں، سپلائی کریں، تو انشاءاللہ تعالی اچھی خاصی روزی کما سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے آنے والی تمام ویڈیوز کو میرے دوستوں نے بہت پسند کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں کہ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیرا، اور وہ ہماری ویڈیوز پسند کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو ہم سے فون پر رابطہ کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھ کر کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ کام میں دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو اپنے کام میں کامیاب فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ تو جناب والا اب میں آتا ہوں آج کے ایٹم کی طرف۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ایٹم بھی آپ کو پسند آئے گا، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ایٹم بھی آپ کی روزی میں اضافہ۔ تو محترم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے غبارے رکھے ہوئے ہیں دو قسم کے، ایک پیکٹ یہ رکھا ہوا ہے، دوسرا یہ رکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹارچ ہیں، بیٹریاں ہیں، جو کہ دکانوں پر بکتی ہیں، بچے بڑے شوق سے خریدتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بھی خریدتے ہیں، ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ٹارچ ہے یہ موم بتی کا نعم البدل ہے، یعنی کہ موم بتی کے مقابلے میں یہ ٹارچیں چائنا نے نکالی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ 20 روپے کی 30 روپے کی موم بتی خریدتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں جل کے ختم ہو جاتی ہے، اور موم بتی سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر موم بتی گھر میں گر جاتی ہے، تو بہت سارے واقعات کراچی میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ موم بتی کی وجہ سے گھروں کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، بہت سارے گھروں میں موم بتی کی وجہ سے آگ بھی لگ چکی ہے، جس سے پورا گھر جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تو جناب والا اس کے مد مقابل میں چائنا نے دوستوں نے
یہ ٹارچ نکالی ہے جو کہ دکانوں پر صرف 20-30 روپے کی بکتی ہے، یعنی کہ اس کی قیمت وہی موم بتی والی ہے، لیکن موم بتی اگر آدھا گھنٹہ جلتی ہے تو یہ ٹارچ انشاءاللہ 3-4 دن آپ کی جل سکتی ہے۔ رات کو جب لوڈ شیڈنگ ہو، لائٹ چلی جاتی ہے تو 3-4 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ٹارچ آپ کے کام میں آ سکتی ہے، اور موم بتی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوتی ہے۔ بہترین چیز ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیل گھڑی والے، میرے خیال میں 3 سیل لگتے ہیں۔ اگر وہ سیل ختم ہو جائے، بندہ سیل بدلی کرا لے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں لے لے تو ایک ہی بات ہے، وہ والی پھینک دے، نہیں لے لے۔ ایسے سمجھو آپ موم بتی خرید رہے ہیں اور جلا کر جب اس کے ٹارچ کے سیل ختم ہو جائیں تو ٹارچ وہ پھینک بھی سکتے ہیں، 20-30 روپے کی دوسری ٹارچ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ موم بتی کی جگہ پر بہترین چیز آئی ہے ٹارچ۔ تو آج میں آپ کو غبارے کے بارے میں، کافی دوست بہت عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے غباروں کے بارے میں، تو آج میں آپ کو غباروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور یہ غبارے اور یہ ٹارچ آپ کو کراچی کی جوڑیا بازار سے جہاں سے بآسانی مل سکتے ہیں، یہ ان کا نمبر بتا رہا ہوں جو کراچی کی جوڑیا بازار والوں کو بھی سپلائی دیتے ہیں۔ ان کا ماشاءاللہ بہت ہی بڑا کام ہے، تو ان کا میں آپ کو واٹس ایپ نمبر بتا دیتا ہوں، 032192569117۔ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 0321 92565917، 032192569117۔ یہ ان غباروں جہاں سے آپ کو غبارے مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مزدور غبارہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے غبارے ہوتے ہیں، چائنا کے بہت سارے کھلونے آئٹم ہوتے ہیں، یہاں سے اس دکان سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ لوگ سپلائی دیتے ہیں، تو جناب والا یہاں سے ٹارچیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ جو نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ واٹس ایپ پر ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ تو جناب والا یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے بہترین ہی غبارہ رکھا ہوا ہے۔ ایک پیکٹ کے اندر 100 غبارہ ہوتا ہے۔ اس کے سپلائی کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو آپ اس کو پورے پیکٹ کو جناب والا لے کر آپ دکانوں پر جائیں اور پیکٹ پورا سپلائی کریں، تب بھی دکاندار آپ سے خرید لے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیوز میں ایک دکان کا واٹس ایپ نمبر بھی بتایا تھا، اور اس دکان کی ویڈیوز بھی بنا کر آپ کو دکھائی تھی۔ وہاں سے آپ کو چھوٹی چھوٹی شاپریاں پیکنگ کے لیے مل جائیں گی، جس میں غبارہ ایک غبارہ ڈال کر پیک کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں آپ کو سوئیاں اور گتیاں بھی مل جائیں گی، اور کڑے بھی مل جائیں گے، جس میں 12 شاپر یا 24 شاپر کڑوں میں لٹکائے جاتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے بھی سپلائی کر سکتے ہیں پیکنگ کر کے، اور پورا شاپر 100 پیس والا آپ اس طریقے سے بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ جناب والا دونوں طریقے میں الحمدللہ اچھی خاصی بچت ہے۔ تو جناب والا یہ جو میرے سامنے یہ غباروں کا شاپر پیکٹ رکھا ہوا ہے، دیکھیں ہر غبارے پر ڈیزائن بھی بنے ہوئے ہیں، کسی پر چڑیا، کسی پر بال، کسی پر کیا، کسی پر کیا۔ تو جناب والا یہ والا جو غبارہ ہے آپ کو اس دکان سے جوڑیا بازار کی، جس کا میں نے آپ کو نمبر دیا ہے، وہاں سے تقریباً 280 روپے کا مل جائے گا ایک پیکٹ۔ اس میں 100 پیس ہوتا ہے، 5 روپے کا ایک بیچے دکاندار تو اس کو 500 کا بکتا ہے، تو 280 روپے کا یہ جناب والا 280 روپے کا آپ کو یہ غبارہ مل جائے گا۔ تو یہ آپ جب دکان پر جائیں گے تو یہ آپ نے دکاندار کو 400 روپے کی سپلائی دینی ہے اس کی، یا 380 روپے کی دیں گے، اور 380 کی جب آپ سپلائی دیں گے یعنی کہ 20 روپے آپ کسی کو رعایت بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب 380 روپے کی سپلائی دیں گے تو آپ کو ایک پیکٹ پر یعنی کہ سیل مین کو ایک پیکٹ پر آرام سے 100 روپیہ بچ سکتا ہے، 500 کا اس میں مال ہے۔ تو جناب والا دکاندار کو 120 روپے بچے گا، سیل مین کو 100 روپیہ بچ جائے گا۔ اگر اس طرح کے آپ دن میں 10 پیکٹ سپلائی کر لیتے ہیں تو 1000 روپیہ آرام سے آپ بچا سکتے ہیں، اور یہ 10 پیکٹ کوئی مشکل نہیں ہے۔
میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بالکل ضعیف ہیں، سفید داڑھی ہے، صرف تو غبارے لے کر، ہوتے بھی ہلکے ہیں، یہ بندہ بچہ بڑا بوڑھا بزرگ آرام سے اٹھا سکتا ہے، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوتا، وہ صرف غبارے لے کر پیدل، نہ سائیکل ہے اس کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے، پیدل سپلائی کر رہا ہوتا ہے، وہ دکانوں پر جاتا ہے اور دکاندار کوئی اس سے 1 پیکٹ، کوئی 2 پیکٹ، کوئی 3 پیکٹ آرام سے خرید لیتے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے۔ تو جناب والا 1 پیکٹ سے آپ کو 100 روپیہ بچ جاتا ہے، اگر آپ 10 پیکٹ دن میں سپلائی کریں، جو کہ بالکل مشکل بات نہیں ہے۔ تو جناب والا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دن میں کیا 2 گھنٹے میں بھی آرام سے 10 پیکٹ سپلائی کر سکتے ہیں اس غبارے کے، آرام سے آپ 1000 روپیہ یعنی کہ اس غبارے کے 10 پیکٹوں پر بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب والا یہ دوسرا پیکٹ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، 100 پیس ہے اس میں، یہ اس غبارے سے تھوڑا سا ہلکا غبارہ ہے، سائز میں بھی چھوٹا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن بھی نہیں بنے ہوئے جیسے اس کے اوپر ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب والا یہ آپ کو جوڑیا بازار میں اس دکان سے جس کا میں نے آپ کو واٹس ایپ نمبر بتایا ہے، 180 روپے میں ملے گا، 100 پیس ہوتے ہیں اس میں، 500 کا مال ہے، 5 روپے کا ایک بکتا ہے۔ تو جناب والا یہ آپ کو 180 روپے میں ملے گا، آپ دکاندار کو 300 کی سپلائی دیں گے، 120 روپے اس پر بھی آپ کو بچ جائیں گے، دکاندار کو 200 روپیہ، دکاندار کو اس پیکٹ پر 200 روپیہ آرام سے بچتا ہے۔ اس میں 100 غبارے ہیں، یہ والے غبارے دکاندار زیادہ خریدتے ہیں اس کی نسبت، تو یہ والے غبارے اگر آپ دن میں 10 پیکٹ بھی سپلائی کر لیں تو 10 پیکٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تو کہوں گا 20 اور 30 بھی ہو جائیں گے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہلکا پھلکا آئٹم ہے، آپ آرام سے اس سے سپلائی کر سکتے ہیں، اور 20 پیکٹ سپلائی کریں تو 2000 اس پر اور 2200 اس پر آپ بچا سکتے ہیں۔ 20 پیکٹ ہوتی ہی کیا چیز ہے کہ آپ سپلائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمت کی بات ہے، اگر آپ کے اندر عہد ہے، آپ بڑے ہی محنت سے یہ کام کریں۔ کیا محنت ہے، کوئی بلاک تھوڑی اٹھانے پڑتے ہیں، کوئی تغاری تھوڑی اٹھانی پڑتی ہے، کوئی پتھر تھوڑے توڑنے پڑتے ہیں۔ جاؤ دکاندار سے بات کرو، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے پیش آؤ، اس کو اپنا دوست سمجھو، ان سے بات کرو کہ میرے پاس یہ غبارے ہوتے ہیں، ان میں آپ کو ماشاءاللہ 200 بچ رہا ہے، اپنی بچت نہیں بتاؤ، ان میں آپ کو 200 بچ رہا ہے، آپ اس کو خریدیں، 10-20 اگر وہ آپ سے رعایت مانگتا ہے رعایت بھی دے دو، تو انشاءاللہ آسانی سے آپ 20 پیکٹ سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، اگر آپ 10 پیکٹ اس کی سپلائی کریں دن کے صرف فارغ ٹائم میں، یعنی کہ آپ کے پاس شام کو تھوڑا سا وقت ہے تو اس میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس پہ آرام سے آپ کو 1200 روپیہ ان کے 10 پیکٹوں پر بچ سکتا ہے، 1000 روپیہ اس کے 10 پیکٹوں پر بچ سکتا ہے، 2200 روپے تو ان 10 پیکٹوں کی سپلائی پر آپ بچا سکتے ہیں۔ جناب والا اس کے بعد میں آتا ہوں، میرے سامنے جب میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹارچ رکھی ہوئی ہیں، اس ایک پیکٹ میں 100 پیس ہوتا ہے ٹارچ کا، یہ دیکھیں مختلف کلر میں بہت ہی خوبصورت اور اچھی ٹارچ ہے، تقریباً سب ٹارچیں صحیح ہوتی ہیں، ان میں کوئی ایک ٹارچ بھی خراب نہیں ہوتی، اور بہت اچھی روشنی ہوتی ہے، بہت تیز روشنی ہوتی ہے، دور تک پھیلتی ہے اس کی روشنی۔ تو جناب والا یہ اسی دکان سے، جس دکان کا میں نے آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا، اسی دکان سے یہ ٹارچ آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ ٹارچ ہمیں اس دکان سے 1400 روپے کی یہ تھیلی ملتی ہے، یہ شاپر جو ہے ہمیں 1400 روپے کا ملتا ہے، یعنی کہ ایک ٹارچ ہمیں 14 روپے کی پڑ جاتی ہے، ہم دکاندار کو 200 روپے درجن کے حساب سے سپلائی دیتے ہیں، یعنی کہ 1400 روپے کی تھیلی ہے تو تقریباً ہم 1650 روپے کی سپلائی ہم دیتے ہیں دکاندار کو، اس کی 250 روپیہ اس ایک تھیلی پر ہمیں بچ جاتا ہے۔ یہ ٹارچ دکاندار زیادہ خریدتا ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بچے یہ زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ یہ ٹارچیں زیادہ بکتی ہیں۔ تو جناب والا اگر دن میں آپ یہ والی تھیلیاں 10 تھیلیاں بھی آپ سپلائی کر لیں تو آرام سے آپ کو 2500 روپیہ ٹارچوں پر بھی بچ سکتا ہے، غباروں پر 2200 روپیہ اور ٹارچ پر 2500 روپیہ۔ تو جناب والا آپ آرام سے 4700 روپیہ 4700 روپیہ صرف غباروں اور ٹارچ پر بچا سکتے ہیں، کیونکہ وزنی آئٹم نہیں ہے، ہلکا پھلکا آئٹم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کام کرے کون، مسئلہ یہ ہے کہ کام کرے کون۔
میرے بھائی کام ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ اس دور میں کوئی بھی ہمیں کما کر نہیں کھلائے گا، ہم خود جو کریں گے وہی ہمارا ہوگا۔ باقی تو صرف باتیں کرتے ہیں یا باتیں بناتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی باتیں سنیں یا دوسرے ہم پر باتیں بنائیں یا گھر والے ہم سے تنگ ہو جائیں کہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، ایسے لفظ اللہ کرے ہمیں گھر میں نہ سننے پڑیں، تو جناب والا اس سے بہتر ہے کہ یہ وقت آئے کہ گھر والے بولیں کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، تو اس سے پہلے ہم ہمت باندھیں، کمر باندھیں اور کھڑے ہو جائیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، آپ نکل پڑیں، مارکیٹ سے سامان لیں اور دکانوں پر جائیں، سپلائی کریں۔ میں نے دیکھا ہے سپلائی کرتے ہوئے جنہوں نے 10 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، میٹرک کیا ہوا ہے، 15 16 کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، نوکری پہ ان کو دلچسپی نہیں ہے یا نوکری نہیں مل رہی، تو وہ یہ آئٹم لے کر سپلائی کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ آپ اپنے کام سے جتنے مطمئن ہوں گے، جتنے خوش ہوں گے، آپ کا کام اتنا زیادہ چلے گا، اتنا زیادہ پھلے گا پھولے گا، آپ کو اتنی زیادہ روزی بچے گی، آپ کی برکتیں اتنے بڑھ جائیں گی۔ جب آپ کے پاس پیسہ آمدنی شروع ہو جائے گی، پھر وہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، تو وہ بھی آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے پھریں گے، پھر آپ کے اپنے بھی آپ کے پرائے بھی سب لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی یہ بندہ یا یہ بچہ بہت ہی اچھا ہے، کام کاج کرنے والا ہے، کمانے والا ہے، کیا کہیں گے کماؤ پتر ہے، کماؤ بیٹا ہے، ماشاءاللہ بہت کام کرتا ہے، محنت آپ کی ہوگی، پیسہ آپ کی جیب میں جائے گا، تعریفیں لوگ کریں گے۔ تو اس سے یہی بہتر ہے کہ لوگ آپ پر تانے کسیں، باتیں کریں اور گھر والے آپ سے تنگ ہوں، تو آپ محنت کریں، کوشش کریں اور نکل پڑیں انشاءاللہ۔ جو ساتھی، جو دوست، جو بھائی، نوجوان، بزرگ یہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا ہماری 2 ٹانگیں ہیں ان کی 4 ہیں؟ کیا ہمارے 2 ہاتھ ہیں ان کے 4 ہاتھ ہیں؟ کیا ہمارے پاس 1 سر، 1 کھوپڑی اور 1 دماغ ہے؟ ان کے پاس 2 سر، 2 کھوپڑیاں، 2 دماغ ہیں؟ کیا ہمارے پاس 2 آنکھیں ہیں تو کیا ان کے پاس 4 آنکھیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس 1 زبان ہے تو ان کے پاس 2 زبانیں ہیں؟ نہیں بھائی، وہ تو ہم سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں بیچارے ایسے بھی دیکھیں جو بوڑھے ہیں، بالکل بزرگ ہیں، کافی عمر کے ہیں، ماشاءاللہ کامیابی سے یہ سپلائی کا کام کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی دیکھیں جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں اور 4 ویل والے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر پاپڑوں کی سپلائی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس دوست کی ویڈیوز بھی بنا کر آپ کو دکھاؤں گا جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، لیکن معذوروں والی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماشاءاللہ پورا دن پاپڑ سپلائی کرتا ہے اور بہترین روزگار کما رہا ہے۔ تو جناب والا آپ ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے، لیکن جو ہمت نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جس قوم کی، علامہ اقبال کا شعر ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، جس قوم کو فکر نہ ہو اپنے حالات بدلنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی نہیں بدلتا۔ جب تک ہم خود فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے روزی رزق نہیں دیتا۔ تو جناب والا میری باتوں میں اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو اپنا روزگار، اپنا کاروبار عطا فرمائے اور میرے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرا کوئی دوست کہیں پر اگر بے روزگار ہے، بیچارہ سوچوں میں مجبور ہے، پریشان ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو وہ مایوسی سے واپس آئے اور اپنا کام شروع کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا سہارا بن جائے، ان کے لیے کمانے والا بن جائے۔ تو اس میں ضرور آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا خوش رکھے، سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔